الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو بھیجا. ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنا کر. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. ونذیرا، اور ڈرانے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا بھی عجیب ہے معاملہ اس کا. لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. بولے آپ یا محمد نہیں کہہ سکتے، آپ کو صرف یا اللہ کہنا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یا کس کو بولتے ہیں، کسے بلاتے ہیں؟ تو یا کی تعریف یہ ہے کہ آپ جو قریب ہے اسے بھی بلاتے ہیں اور جو دور ہے اسے بھی بلاتے ہیں. یا کا استعمال قریب کے لیے بھی ہوتا ہے، دور کے لیے بھی. اور موجود ہونا بھی ہوتا ہے، متوجہ ہونا. وہ آپ کی طرف متوجہ. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. اگر آپ اسے کہیں کہ اللہ دور ہے تو کافر، متوجہ نہیں ہے تو کافر. ہر وقت ہے اور ہماری طرف متوجہ. یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. اللہ سن رہا ہے کیا؟ ہر ایک کے ساتھ، آپ کی بھی سن رہا، میری بھی سن رہا، ان کی سن رہا، ان کی سن رہا، ہر ایک کی. پتہ چلا کہ اللہ جو ہے متوجہ بھی ہے، ہر وقت موجود. اب اگر جو متوجہ نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دور ہے، یہاں نہیں ہے اللہ، تب بھی کافر. اس کے علم میں سب ہے، وہ ہر ایک کی طرف متوجہ ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ لوگ بھی تو یا ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی یا محمد کہتے ہیں تو بڑے کافر ہو جائیں. کہاں سے کافر ہو جائیں؟ ہم بھی پکارتے ہیں یا اللہ یا محمد، آپ لوگ بھی یا اللہ بولتے ہیں. ہم کو تو کافر کی طرف لے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں. ہاں ہم بھی بولاتے ہیں، ہم بھی یا اللہ کہتے ہیں، ہم بھی یا اللہ کہتے ہیں. بات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ، رحمت جسے کہتے ہیں، وہ رحمت کبھی دور ہوتی ہے اور کبھی نزدیک ہوتی ہے. ہم جب پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو مطلب ہوا کہ اللہ کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں. ہم جب پکارتے ہیں یا اللہ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تو موجود ہے، اللہ سن رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے. پھر کیا پکار رہے ہو؟ ہم پکار رہے ہیں اس کی رحمت، اس کی رحمت کو پکار رہے ہیں. یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا،
یا اللہ میرے اعمال کو درست کر، اے اللہ تو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت خاص لوگوں کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اس قدر متوجہ رہتی ہے اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ کہ وہ تو منتظر رہتی ہے کہ یہ میرا بندہ کچھ پکارے، کچھ آواز دے تو میں اس کی جو ہے نا بات کو پورے کروں۔ احادیث میں یوں بھی ہے کہ جب اللہ کا ولی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات پر قسم کھا لیتا ہے، تو میرے رب میں رب ہونے کے لیے میں جلال کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کی بات کو پورا کروں، میں اس کے بات کی پورا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی جب کچھ کہتے ہیں تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا؟ پھر ایک اور حدیث میں بھی یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اسے اولیاء میں شامل کرتے ہیں، تب جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے محبوب بنو۔ پھر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ عالم ملائک میں بول، اعلان کر دو ملائک کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیا۔ جاؤ پھر عالم میں اعلان کرو ہم نے اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ تو ہم جسے پکارتے ہیں کہ رحمت کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت، اور پھر یا محمد کہنا کیوں ہے؟ ارے محمد تو رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت ہی تو ہے، اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ سوچو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ یہاں ہوتے، نہ میں یہاں ہوتا، نہ ہم سن رہے ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ اللہ ہی بہتر ہے۔ یہ تو نبی الرحمہ ہے، آپ کا نام ہی ہے نبی الرحمہ، رحمت والے نبی۔ تو ہم جو آواز دیتے ہیں یا محمد یا اللہ، اللہ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اچھا، ایوہا کے بھی ایک معنی آتے ہیں۔ ایوہا کسے کہتے ہیں؟ ایوہا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے مخصوص کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص کے، یا ولد اے بیٹے، یا والد اے والد۔ اب اگر آپ کہیں گے یا ایوہا الولد، خاص کے لیے، اے میرے بیٹے، خاص، اے میرے والد، خاص ہوتا ہے۔ یا ایوہا النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے خاص نبی، مخصوص، امام الانبیاء۔ ہم بڑی تفصیل ہے ہوتی ہے، ہم کو مختصر سے بات کرتے ہیں، دو چار لفظ میں کہ اچھا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی غیب کی خبریں بتانے والے۔ اچھا، غیب کی خبریں بتانے والے، تو پھر ریڈیو اور ٹی وی کیا ہے پھر یہ آپ کا؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کھول کے دیکھو، بولے جاپان میں زلزلہ آ گیا، خبر دے رہا ہے۔ چائنا میں فلڈنگ آ گئی، آپ کو خبر دے رہا ہے۔ امریکہ میں یہ ہو گیا، خبر دے رہا ہے۔ پاکستان میں یہ ہو گیا، خبر دے رہا ہے۔ انڈیا میں یہ ہو گیا، ساری دنیا کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا یہ سب نبی ہے؟ ہمارے لیے تو یہ سب غیب ہے، نہ ہم نے چائنا کو گیا، نہ چائنا کو دیکھا، نہ جاپان کو گیا، نہ جاپان کو دیکھا۔ تو کیا یہ سب ہے؟ نبی کے لفظی معنی آتے ہیں پھر ایسی خبر دینا ہے جسے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، جسے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔
نبی کا معنی ایسا غیب جو صرف وہی بتا سکتا ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جتنے ذرائع ہیں، حواس خامسہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، ٹچ کر کر، فیل کر، طرح جو بھی ہے 5 خواص جو ہیں، نہ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ آپ کی ٹیکنالوجی معلوم کر سکتی ہے، کوئی چیز بھی آپ کی معلوم نہیں کر سکتی. اور یہ خبر دینے والا صرف اور صرف نبی ہی ہے. یہ خبر صرف نبی ہی دے سکتا ہے. اور نبی نے کیا کہا ہم سے کہا کہ دیکھو یہاں سے لے کے محشر تک، پھر محشر سے لے کے جنت میں جانے تک، جہنم میں جانے تک انسان، تو جو بھی ہے ہر انسان کے لیے خبر اس کی پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا، آگے کی منزلیں اس کی آسان، آگے کی منزلیں اس کی آسان. اگر اس نے آخری وقت لمحوں میں، اگر اس کی عمر سمجھیے 40 سال ہے، 50 سال ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی عمر ہے، سارے گناہ کیا، ساری عمر گناہ کیا، لیکن آخری لمحوں میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کے پاس گناہوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں. گناہ کیا چیز ہے؟ احکام کی پابندی نہیں کرنا، حکم دیا گیا اس پہ عمل نہیں کرنا، اسی کا نام گناہ ہے. اسی کا نام گناہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا، یہ حدیث میں ہے کہ 70 ماؤں کی محبت والا معاملہ، کہ ماں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور واقعہ بھی یہی ہے. ہم کتنی بھی شرارتیں کرتے تھے بچپن میں، ماں پھر بھی بلا لیتی تھی، کبھی ڈرا بھی دیتی تھی، کبھی بلا بھی دیتی تھی، کبھی بلا کے میٹھی چیز بھی دے دیتی. یہ اس کی محبت تھی. اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے. ماں معاف کر دیتی، کر کے تو بلائی نزدیک. اللہ بھی یہی چاہتا ہے ہم سے کہ آ میرے پاس آ کے سجدہ کر، دعا مانگ میرے سے مانگ، اپنی جو بھی بات ہے کہے تو میں نے گناہ کیا، مولا مجھے بخش دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بخش دیتا ہوں. تو نے کتنے گناہ کیے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو نبی کا معاملہ یہ ہے. نبی ایسی خبریں دیتے ہیں جس کی جنت کس نے دیکھا، جہنم کس نے دیکھا، اللہ کو کس نے دیکھا. جتنے انبیاء آئے سارے ہی جو ہے نا سنی سنائی بات، دیکھا کسی نے نہیں. چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے ادریس علیہ السلام ہو، چاہے جو بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ایک کا دیکھنا ضروری ہے. جس نے بھی کہا یہی کہا کہ ہم تو جو ہے نا اس کی گواہی پر گواہی دیں. سارے انبیاء یہی کہتے ہیں. یہ ہو گیا نبی کی بات. ارسلنا کا بھیجا نہیں، بھیجا ہم نے آپ کو صرف اس بات. تو بھیجنے کے لیے لازم ہے کہ اس کا پہلے ہونا ہے ہی نہیں تو بھیجیں گے کہاں. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو بھیجنے کے لیے لازم ہے کہ اس کا پہلے سے ہونا. اور پہلے سے کیا ہونا ہے؟ نبی کا ہونا ضروری ہے. وہ پہلے سے نبی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت النبوت، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ کیا جواب دیتے ہیں سرکار؟ اس وقت واجب ہو گئی جبکہ آدم ابھی خمیر میں تھے اپنے. اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ ہاں ہے. میں سنی سنائی نہیں مانتا صاحب، میں تو قرآن اور حدیث والا ہوں. ہاں ہم بھی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے ہی بتاتے ہیں، ہم بھی قرآن سے ہی بتاتے ہیں.
عالم ارواح میں قرآن میں ہے، پہلے بارے میں ہے، قرآن میں ہی ہے کہ عالم ارواح میں ہم سب کھڑے تھے، پشت آدم سے نکالا گیا ساری ارواح کو اور صفیں بنا کر سب کھڑے، اور جب ایک آواز لگائی گئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سارے ارواح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے، سارے ارواح دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور اس وقت کا حال یہ ہے کہ اب اگر ہم سے یہ بات کہی جائے تو ہم کہیں گے ایسا کیا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں. اب اگر ہماری 50-60 سال ہیں، بچپن میں تم ایسا کرے تھے تو ہم کو تو یاد نہیں، ہم تو چھوٹے تھے. یہ تو عالم ارواح کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی نرالی. علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں تو مجھے تو اس وقت جو ہوا تھا وہ سب یاد ہے. میرے بازو کون کھڑا تھا سیدھی طرف، میرے بائیں طرف کون کھڑا تھا، میرے آگے کون کھڑا تھا، میرے پیچھے کون، وہ تک مجھے معلوم ہے، میں وہ تک جانتا ہوں. اللہ نے تو پھر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب، تو سب کی روحیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. پھر سب کی روحیں متوجہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہاں پر آپ نام نہیں کہنا، نام کا مطلب ہے نون عین میم، نام کا مطلب ہے ہاں. اگر آپ ہاں کہو گے تو سارے کافر ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا میں پاگل دکھ رہا ہوں کیا، تو آپ نے کہہ دیا ہاں، تو کیا مطلب، پاگل ہوں میں، یہی ہوئی نا بات. ایسے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اگر ہم ہاں کہیں گے تو سارے کافر، سارے جہنمی ہو جائیں گے. تب ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالوا بلا، کہو بے شک، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. یہی ہے قرآن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی ہیں. کب سے نبی ہیں؟ اس وقت سے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. تو کب پیدا فرمایا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. ہم نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. جب پہلے پیدا فرمایا تو کوئی چیز تھی ہی نہیں. کیا تھا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ کے نور سے پیدا شدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بھی ایک بات آتی ہے کہ اللہ نے جب اپنے نور سے پیدا فرمایا تو اللہ کے نور میں کمی ہو گئی. اللہ کے نور سے کیسا؟ اللہ تو کمی سے پاک ہے. یہ کہنا غلط ہے لوگوں کی بات. تو اس کو بڑی آسانی سے سمجھاتے ہیں بعض اولیاء کہ دیکھو پھول دیکھتے ہو، جی ہاں پھول دیکھتے ہیں، تو پھول میں کیا ہوتی ہے؟ تو بولے خوشبو. جب خوشبو نکلتی ہے تو پھول میں کم ہو جاتی ہے. کوئی کمی نہیں ہوتی ہے پھول کی خوشبو ہمیشہ پھول میں رہتی ہے. بس اسی طرح سمجھنے کے لیے ہے یہ بات کہ اللہ کے نور سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پوری طاقت، پوری معاملت، سب جو چاہا اللہ نے وہ عطا فرمایا اس نور مصطفیٰ. تو رکھا کہاں؟ پیدا ہو جب کوئی چیز تھی ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ اپنی قربت میں رکھا، اپنی قربت میں رکھا. کب تک رکھا؟ جب تک اللہ نے چاہا. تو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے گواہ بنا کر دیا. تو گواہ بنانے کے لیے کیا ہے؟ شاہد کا مطلب ہے گواہ. گواہ کا مطلب ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ دیکھیں ہیں، آپ کو علم ہے، آپ ساری باتوں. جب وہ نور تھا تو نور بتائیے.
عزیزان محترم، بات اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم آئندہ جمعے پر اس پر گفتگو کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.